پروگرام ہے، یہ ایک محض کوئی واعظ یا کوئی ایک تقریر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر باقاعدہ ہم سورۃ النور پڑھ رہے ہیں، سورۃ النور کی تفسیر چل رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ایک باقاعدہ کلاس ہے، ہفتہ وار کلاس۔ تو اتنا اگر آپ تھوڑے سا تردد کر لیں کہ میں نے یہ جو بھی کلاس کا پہلے آپ کو پتا ہے کہ وہ میں ایک صفحہ وہ آپ کو دیا کرتا تھا، اس پر سبق نمبر یہ سارا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے ذرا مشکل پیش آتی تھی، اور بھی کوئی ایک دو مسائل تھے۔ تو اب یہ جو سپارہ ہے یہ ہم آپ کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ سپارہ یہ کوئی اتنا، دیکھیں ایک ہے کہ سارے بھائیوں کو ہم قرآن مجید پکڑائیں، تو قرآن مجید کا جو حجم ہے، وزن ہے، پھیلاؤ ہے، وہ ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ ہر آدمی کے لیے وہ ذرا پورا پونا گھنٹہ 50 منٹ پکڑے رکھنا ہو سکتا ہے کوئی دقت کا باعث ہو، لیکن یہ جو سپارہ ہے یہ کوئی پکڑے رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ کی انشاءاللہ اس کے ساتھ ایک محبت ہے قرآن کے ساتھ، اور اگر کوئی بھائی یہ محسوس کرتا ہے کہ میں زیادہ دیر پکڑے رکھوں گا ہاتھ تھک جائیں گے، تو وہ یہ جو پلاسٹک کی پھٹیاں پڑی ہوئی ہیں وہ اپنے سامنے رکھ سکتا ہے، لیکن بہرحال میری خواہش ہے کہ سارے بھائی اپنے ہاتھ میں یہ سپارہ پکڑ کر بیٹھا کریں، اس سے انشاءاللہ ایک کلاس والا ماحول پیدا ہوگا اور کلاس والا ماحول سامنے آئے گا۔ تو تقریباً کس بھائی کے ہاتھ میں سپارہ ہے وہ ذرا ایسے سیدھا کریں نا، آپ کا سپارہ نہیں؟ اچھا یہ پکڑا دے بھئی، شیئر کرو نا نہیں ہمارے پیر پڑھ لو بھی جس بھائی کے پاس سپارہ نہیں ہے تو وہ ذرا پکڑ لے، اس سے انشاءاللہ اجر اور ثواب میں اضافہ ہوگا۔ تو آج ہم نے جو آیت پڑھنی ہے وہ ہے، یعنی آیت نمبر وہ 31 ہی ہے، وہی پڑھیں گے، اسی کا ترجمہ کریں گے، پھر ہم اپنا موضوع جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ پیارے عزیز بھائیوں، برادران اسلام، لائق صد احترام خواتین اسلام، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے پردے کی اہمیت اور بے پردگی کی مذمت۔ آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے گناہ ہیں جو بہت زیادہ سرایت کر چکے ہیں اور وہ جڑ پکڑ چکے ہیں۔ اور اس میں جو بہت بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو گناہ ہے نا، ایک تو وہ گناہ ہے کہ جو یعنی بعض طبقے کے ہاں برے سمجھے جاتے ہیں اور بعض ان کو برا نہیں سمجھتا۔ مثال کے طور پر یہ شرک ہے۔ اب لازمی بات ہے کہ شرک کرنے والے جو شرک کرتے ہیں تو یہ شرک جو ہے یہ بس تو بھائیو یہ اس کو کرنے والے اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی ایک تعداد ہے دنیا میں کہ جو شرک کو ناپسند کرتے ہیں اور بہت بڑا کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو آدمی شرک کرتا ہوا مر جاتا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو یہ بہرحال شرک کے بارے میں ایک نفرت جو ہے وہ موجود ہے۔ الحمدللہ ہم یہاں اکثر شرک کی مذمت
اور شرک کے بارے میں یہ بات اکثر ہماری گفتگو میں، ہمارے دروس میں، ہماری ہفتہ وار کلاسز میں ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک گناہ ہے، وہ ہے یہ بدعات۔ اب لازمی بات ہے کہ بدعات کے بارے میں بھی یہ ایک ذہن تو ہے نا کہ اگرچہ ایک بہت بڑی تعداد بدعات میں ملوث ہے، لیکن کم از کم کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو بدعات سے نفرت کرتے ہیں، بدعات سے بھاگتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، اور اللہ کی توفیق سے ہم ان لوگوں میں ہیں کہ جو بدعات سے نفرت کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک گناہ ہے، وہ ہے شراب پینا، چوری کرنا، بدکاری کرنا، اور اسی طرح سود کھانا۔ اب ان گناہوں کے بارے میں بھی نا معاشرے میں ایک نفرت موجود ہے نا، موجود ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کچھ ایسے گناہ ہیں کہ وہ آج بڑے ہی دھڑلے کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، اور وہ گناہ جو ہے وہ یعنی مکہ میں بھی ہو رہے ہیں، مدینے میں بھی ہو رہے ہیں، اور وہ گناہ جو ہے وہ باقاعدہ نمازیوں کے گھروں میں بھی پائے جا رہے ہیں، بے نمازیوں کے گھروں میں بھی پائے جا رہے ہیں۔ اور بلکہ میں تھوڑی سی اور بات آگے چلا دوں کہ وہ آج اہل الحدیث جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں یہ رفع الیدین کر کے نماز پڑھنی ہے، پاؤں سے پاؤں ملا کر نماز پڑھنی ہے، ہاتھ سینے پہ باندھنا ہے، ہم نے یعنی امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، آمین اونچی کہنی ہے، 11ویں نہیں دینی، غیر اللہ کی نظروں نیاز نہیں دینی، کسی قبر پہ سجدہ نہیں کرنا، قبر پکی نہیں بنانی۔ یعنی جن لوگوں کے یہ عقائد ہیں، یہ اعمال ہیں، وہ گناہ ان گھروں میں بھی پائے جاتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اللہ، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ گناہ جو ہے معاشرے میں کتنی جڑ پکڑ چکے ہیں۔ ان میں سے ایک گناہ جو ہے وہ مردوں میں پایا جاتا ہے، اور ایک گناہ ان میں عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ مردوں میں کون سا گناہ ہے؟ وہ ہے داڑھی منڈوانا۔ کیا خیال ہے؟ مکے میں بھی لوگ داڑیاں منڈوا رہے ہیں، مدینے میں بھی منڈوا رہے ہیں، اور یہ داڑھی منڈوانا جو ہے یہ نمازیوں میں بھی ہے، غیر نمازیوں میں بھی ہے، اور یہ اہل حدیثوں کے گھروں میں بھی اور غیر حدیثوں کے اندر بھی۔ داڑھی منڈوانا اس کو آج گناہ ہی نہیں سمجھے۔ حالانکہ میرے پیارے بھائیوں بڑا سخت گناہ ہے داڑھی منڈوانا، داڑھی منڈوانا، داڑھی کترانا، یہ کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں، بڑا معمولی سا سمجھتے ہیں، اور اس کو کوئی خاص اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے ایک گناہ جو ہے وہ ہے یہ سگریٹ نوشی۔ اب دیکھ لیں اس کو بھی، مردوں کے اندر بہت، اب تو مردوں کی بجائے عورتوں میں بھی یہ مصیبت آ گئی۔ کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر لڑکیاں سگریٹ نوشی کرتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ سگریٹ نوشی دیکھ لیں، مکے میں بھی ہو رہی ہے، مدینے میں بھی ہو رہی ہے، نمازی بھی سگریٹ پی رہے ہیں، بے نمازی بھی سگریٹ پی رہے ہیں، دکانوں کی دکانیں بھری پڑی ہیں، اہل حدیث بھی سگریٹ پی رہے ہیں، غیر حدیث بھی پی رہے ہیں۔ تو یہ سگریٹ پینے والا گناہ، داڑھی منڈوانے والا گناہ یہ مردوں میں پایا جاتا ہے زیادہ تر۔ یہ
اور دوسری طرف خواتین ہیں تو خواتین کے اندر ایک بہت بڑا گناہ، وہ کیا کہ خواتین کے اندر جو گناہ پایا جاتا ہے وہ ہے بے پردگی۔ اب یہ بے پردگی جو ہے وہ اگر مکے کی عورتیں ہیں تو وہ بھی ان میں سے بہت زیادہ بے پردہ، مدینے کی عورتیں بھی بے پردہ، اور پھر کئی وہ عورتیں جو نماز پڑھتی ہیں لیکن پردہ نہیں کرتی، اہل حدیث ہے اپنے آپ کو کہلاتی لیکن پردہ نہیں کرتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ المیہ نہیں ہے بھئی۔ جو عورت یہ کہتی ہے کہ میں نے رفع الیدین کر کے نماز پڑھنی ہے، بھئی کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی سنت ہے، تو یہ پردہ جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے یہ کہاں جائے گا؟ تو بہرحال میں نے یہ عرض کیا کہ یہ جو کچھ گناہ وہ ہے کہ جن کا ارتکاب وہ جناب ہر جگہ ہو رہا ہے، ہر طبقے میں ہو رہا ہے، ہر موقع پہ ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی نہیں۔ تو ان گناہوں میں ایک گناہ بے پردگی ہے۔ رسول اکرم نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ صنفان من امتی، صنفان من امتی، میری امت کے اندر نا دو ایسی قسمیں ہیں، دو ایسی کیٹیگریاں ہیں کہ لم ارہما، میں نے ابھی تک وہ دونوں قسمیں میں نے دیکھی نہیں ہے، لیکن وہ میری امت کے اندر آئیں گی، وہ پیدا ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون سی ہیں دو قسمیں؟ نمبر ایک آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اندر نہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ باقاعدہ ڈنڈے کے طور پر حکومت کریں گے، لوگ ان سے ڈریں گے، ان کا خوف کھائیں گے، یعنی لوگوں کے اوپر وہ ظلم ڈھائیں گے، مظالم کریں گے وہ لوگوں کے اوپر۔ تو ایک یہ طبقہ ہوگا، فرمایا کہ وہ لوگوں پر ظلم کرے گا اور ہر وقت ان کے اوپر ڈنڈا کس کے رکھے گا۔ ایسے ظالم حکمران لوگوں پر مسلط ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا طبقہ وہ کون سا، دوسری قسم کون سی ہے؟ فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ رؤوسهن كأسنمة البخت، فرمایا کہ وہ عورتیں کہ جو کپڑے تو پہنیں گی لیکن ان کا لباس ایسا گندا لباس ہوگا، اتنا باریک لباس پہنیں گی کہ جسم جو ہے وہ نظر آئے گا، اور اتنا ٹائٹ لباس پہنیں گی کہ پورا جسم دکھائی دے گا، لباس پہننے کے باوجود وہ بے لباس، یعنی ان کا لباس پہننا اور نہ پہننا برابر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں مائلات، خود غیر مردوں کی طرف آمادہ ہونے والی، مائل ہونے والی اور ان کی طرف دلچسپی لینے والی ہوں گے، ممیلات، اور غیر مردوں کو اپنی طرف وہ آمادہ کرنے والی بھی ہوں گی، خود غیر مردوں کی طرف مائل ہونے والیاں اور غیر مردوں کو اپنی طرف آمادہ کرنے والی، اپنی باتوں کے ساتھ، اپنے لباس کے ساتھ، اپنے انداز گفتگو کے ساتھ اور مختلف طریقوں سے وہ غیر مردوں کو اپنی طرف آمادہ کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں قسمیں وہ قسمیں ہیں کہ یہ جہنم، یہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گے۔ فرمایا کہ حالانکہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ جنت سے اتنی دور جا رہی ہوگی کہ جتنا 40 سال کا مسافت ہوگی، کہ 40 سال اگر کوئی آدمی
گھوڑا دوڑاتا رہے، جتنا وہ 40 سال میں گھوڑا دوڑاتا سفر کرتا ہے نا، تو اتنی دور تک جنت کی خوشبو جائے گی، لیکن یہ جو 2 قسمیں ہیں یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی، یعنی بے پردگی۔ لہذا میرے بھائیوں یہ بے پردگی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے جو عورتیں بغیر پردے کے باہر نکلتی ہیں۔ انہوں نے سکول جانا ہو، کالج جانا ہو، بازار میں جانا ہو، ہسپتال میں جانا ہو، رشتہ داروں کے گھروں میں جانا ہو، تو باقاعدہ بر سمر کر، بناؤ سنگار کر کے، بڑے بڑے خوبصورت دیتا دے فینسی قیمتی لباس پہن کر جاتی ہیں، کوئی پردہ نہیں، سر پہ کپڑا تک نہیں ہے۔ یہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے، جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے۔ ہماری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ و طاہرہ فقیہہ و زکیہ رضی اللہ عنہا، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے انصار کی عورتوں کو دیکھا، اللہ اکبر، کمال ان کی اطاعت، کمال فرما برداری۔ فرمایا کہ میں نے انصار کی عورتوں کو دیکھا کہ جب وہ آیتیں نازل ہوئی نا، جب وہ قرآن میں آیتیں نازل ہوئی پردے کی آیتیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ جب آیتیں نازل ہوئی تو فرمایا کہ اس کے بعد نا پھر کیا ہوا، میں نے دیکھا کہ انصار کی عورتوں نے فوراً پردہ کرنا شروع کر دی، فوراً بڑی بڑی چادریں لے کر وہ باہر نکلا کرتی تھی، اور پھر ان کا انداز کیا تھا کہ وہ جب چادریں لے کر باہر نکلتی تو اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اگر کسی صحابیہ کے پاس چادر نہ ہوتی تو وہ اپنی ہمسائی کے گھر پیغام بھیجتی، کسی بچے کو بھیجتی کہ جاؤ جا کر ذرا میری ہمسائی سے کہنا میں نے ضرورت کے تحت کہیں باہر جانا ہے، میرے پاس چادر نہیں ہے، میرے پاس پردہ کرنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، تو جاؤ ذرا اس سے کہو مجھے عاریتاً تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنی چادر دے دے، میں چادر لے کر باہر نکلنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ انداز اللہ اکبر صحابیات نے اپنا لیا کہ وہ بغیر چادر کے، بغیر پردے کے وہ باہر جاتی نہیں تھی، حجاب، پردہ، صحابیات کا یہ انداز بالکل وہی ہے نا کہ جس طرح شراب حرام ہوئی تو صحابہ نے یہ منظر دیکھا کہ اس کے بعد اگر کسی کے منہ کے قریب جام آیا ہوا ہے اس نے وہی رکھ دیا، اس نے مجال ہے کہ پھر منہ کے ساتھ لگایا، نہیں یہ نہیں، اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان آ گیا کہ آج کے بعد شراب حرام ہے۔ تو مومن مردوں نے بھی کمال اطاعت کا ثبوت دیا، مومن عورتوں نے بھی بہترین فرما برداری کر کے دکھائی۔ آج ہمارے ہاں کوئی یعنی اگر اپنی بیوی کو پردہ کروا لے، آپ جانتے ہیں کہ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ دیوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دیوس ہے نا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ پوچھا اللہ کے رسول یہ دیوس کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جو اپنے اہل خانہ میں بے حیائی کو، بے پردگی کو برداشت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ برداشت کرتا ہے، اور جو خود کرواتا ہے۔ بات سمجھے نا، ایک ہے کہ اس کی بیوی بے پردہ ہے اور اس کی بیوی بناؤ سنگار کر کے باہر جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا
سکتا، وہ روکنے کی پوزیشن میں نہیں، وہ اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہے۔ لیکن ایک وہ مرد جو خود بے پردگی اور خود بے حیائی کرواتا ہے، اس سے بڑا بے غیرت کون ہے؟ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جو ہے وہ جنت میں نہیں داخل ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا، شاید کسی کا پالا بھی پڑا ہوگا، کسی کو واسطہ بھی پڑا ہوگا کہ بعض گھروں کے اندر نا اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو پردہ کروانا شروع کر دے، اس کو بات سمجھ آ جائے کہ جی میں نے درس سنا اور میں نے بس آج کے بعد عزم کر لیا ہے کہ میری بیوی، میری بہن، میری بیٹی آج کے بعد پردہ کرے گی، تو پھر میرے بھائیوں اس کے بعد پتہ ہے کیا ری ایکشن سامنے آتا ہے؟ ری ایکشن۔ کوئی اگر اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، والدہ کو اگر وہ پردہ کروانا شروع کر دے، اور پھر اس کا کیا ہے کہ وہ جو اس کے دوست ہیں یا جو ان کے کزن ہیں یا ان کے جو فرسٹ کزن، اگر وہ ان کے سامنے وہ پردہ کر کے آئے، پردے کے ساتھ ان کے سامنے آئے، تو جناب کئی ایسے لوگ ہیں موڈ بنا لیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، ان کے گھروں میں آنا جانا جو اچھا جی ہوں اساں اتھے کی لین جانا ہے، اتھے تو ان پردے شروع ہو گئے۔ کیا خیال ہے؟ ایسا ہے نا؟ وہ جی ہن ساڈا اتھے کی کام ہے جی، وہ تے ہن سانوں دے اتھے ہن مطلب ایک اجنبی سمجھ رہ گیا، ساڈے تے ہن پتہ نہیں اسی ہن گندے ہو گئے ہیں، اسی بے غیرت ہو گئے ہیں، ساڈے کول ہن پردے شروع ہو گئے۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، کبھی ایسی سوچ نہیں۔ کیا ضروری ہے کہ اس کی بیوی، اس کی بیٹی آپ کے سامنے ننگے منہ اور کھلے چہرے کے ساتھ آئے، اور پھر مطلب ہے کہ تیری اس کے ساتھ دوستی ہے؟ اگر وہ بندہ کرے تو تیری اس مرد کے ساتھ بھی دوستی ختم ہے، اس سے رشتہ داری ختم ہے، اس سے قطع تعلقی ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل غلط انداز ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب آیتیں نازل ہوئی نا کہ اے نبی ان سے کہو وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اگر تم نے ازواج مطہرات سے بھی کوئی چیز لینی ہے تو پردے کے پیچھے سے لیا کرو۔ اب آپ اندازہ کریں کہ صحابیات اور پھر ازواج مطہرات کتنے پاکیزہ لوگ تھے، کیا ان کے ایمان تھے، کیا عقیدے تھے، کیا تربیت تھی، اور پھر صحابہ کرام رضوان۔ تو جب اللہ ازواج مطہرات کو حکم دے رہا ہے کہ تم نے پردے کے پیچھے ہو کر بات کرنی ہے، پردے کے پیچھے ہو کر کوئی چیز لینی اور دینی ہے، صحابہ کرام کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم نے اس طرح، یعنی ازواج مطہرات جو تمہاری ماں کا درجہ رکھتی ہیں، تم نے ان کے سامنے آ کر تم نے ان سے بات نہیں کرنی، اور تم نے ان کے سامنے آ کر یعنی کہ اس طرح تمہارا نہیں، بلکہ پردے کے پیچھے کوئی چیز لینی ہے دینی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بین لگا دیا۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ سے زیادہ مقدس ہستیاں کون ہیں، اور پھر ازواج مطہرات سے زیادہ مقدس ہستیاں کون ہیں؟ ایک اور بہت بڑی مصیبت، اللہ اکبر، آج کل کا جو ایک جدید طبقہ، وہ کہتے ہیں جی کہ اصل پردہ جو ہوتا ہے وہ تو دل کا ہوتا ہے۔ اصل پردہ کس کا ہوتا ہے؟ دل کا۔ او بھائی دل تو پہلے پردے میں ہے، دل جو ہے وہ تو قرآن میں کیا آتا ہے؟ فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ تو یہ جو ہے نا، یہ کہنا جی پردہ دل کا ہوتا ہے، تو کیا یہ قاعدہ، یہ کلیہ، یہ بات صحابہ کو نہیں پتہ چلی تھی، ازواج مطہرات کو نہیں پتہ چلی تھی، یا صحابیات کو اس بات کا نہیں پتہ چلا
تھا کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، ہم کیوں چہرہ ڈھانپ کر اور اپنا جسم ڈھانپ کر بڑی بڑی چادریں لے کر باہر جاتی ہیں؟ اور یہ صحابہ اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ ہے، اللہ کے رسول کے شاگرد ہے، بھلا ان سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دل تو پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ کیا یہ قاعدہ، یہ کلیہ صحابیات کو معلوم نہیں ہوا تھا جو آج 14ویں صدی 15ویں صدی میں آج ہمیں معلوم ہو گیا؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ قاعدہ، یہ کلیہ بھی غلط ہے۔ پردہ وہ پردہ ہے، دیکھیں پردے کا اصول سمجھیں، توجہ ہے نا؟ پردے کا اصول، پردے کا اصول یہ ہے کہ ہر وہ رشتہ کہ جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ لازم، بس اتنی بات۔ ہر وہ رشتہ، ہر وہ جگہ جہاں نکاح نہیں ہو سکتا اور کبھی نہیں ہو سکتا تو وہاں پر پردہ نہیں، سمجھے نا؟ اتنی بات ہے۔ جہاں نکاح ہو سکتا ہے وہاں پردہ لازم، یہ کام ہے۔ دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے کہ تم اپنے باپ سے پردہ نہیں کرو گی، کیوں؟ باپ سے نکاح ہی نہیں ہو سکتا۔ سسر سے پردہ نہیں کرو گے، کیوں؟ سسر سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بیٹے سے پردہ نہیں کرو گی، کیوں؟ بیٹے سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور سوتیلے بیٹے سے بھی پردہ نہیں کرو گی، کیوں؟ سوتیلے بیٹے سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آئی نا بات؟ بھائی خامد سے پردہ تو ہے ہی نہیں نا، کوئی بھی پردہ نہیں ہے اس سے۔ پھر اس کے بعد بھائی سے پردہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بھائی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بھانجے سے، بھتیجے سے بھی پردہ نہیں، کیوں؟ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ نہیں نکاح ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ وہ سارے رشتے اللہ نے بیان کیے، بھئی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، لہذا ان سے پردہ نہیں، سمجھے نا؟ اور کچھ ایسے رشتے ہیں کہ جن سے عارضی طور پر، وقتی طور پر کسی رکاوٹ کی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وہ رکاوٹ پیچھے ہٹ جائے تو پھر اس سے نکاح ہو سکتا ہے، اس سے بھی پردہ ہے۔ میرے خیال ہے میری بات آپ سمجھے کہ بعض ایسے بھی رشتے ہیں کہ جہاں پر ایک کیا ہے؟ رکاوٹ ہے۔ اگر وہ رکاوٹ نہ ہو تو پھر اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دو بہنوں کو ایک جگہ جمع کرنا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک بہن کی موجودگی میں دوسری بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وہ بہن فوت ہو جاتی ہے تو اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو پھر یہ جو یعنی اس کو کیا کہیں گے؟ محرمات عارضیہ، یہ عارضی محرمات۔ ایک ہے ابدی محرمات، ابدی محرمات۔ تو میرے بھائیوں محرمات جو ابدیہ ہیں، باپ کے لیے بیٹی یہ ہمیشہ کے لیے حرام، بیٹے کے لیے ماں ہمیشہ کے لیے حرام، بھائی کے لیے بہن ہمیشہ کے لیے حرام، سمجھ آئی نا؟ بھانجے کے لیے خالہ ہمیشہ کے لیے حرام، پھوپھو کے لیے بھتیجا ہمیشہ کے لیے حرام، یہ ہمیشہ حرام رشتے۔ تو میرے بھائیوں ان سے جو نکاح ہے وہ نہیں ہو سکتا، لہذا ان سے پردہ بھی نہیں۔ تو اصول سمجھ آ گیا نا؟
اصول سمجھ آ گیا نا پردے کا، یہ اصول ہے۔ تو بعض لوگ جی وہ جی اسی انہوں برا بنائے ہے، میں جی انہوں اپنا بیٹا سمجھنی ہوں، بھائی بنائے ہے میں سمجھنی ہوں، ایک کوئی اصول نہیں۔ بھائی وہ ہے جس کو اللہ نے بھائی بنایا ہے، بیٹا وہ ہے جس کو اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ ایک ہے کہ تو نے اپنے طور پر اس کو بھائی بنایا، تو نے اپنے طور پر اس کو بیٹا بنایا، کیا اس میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ او بھائیو، دین وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے، وہ دین نہیں ہے جو ہم نے خود بنایا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ دین کیا ہے؟ جس کو اللہ نے اتارا ہے۔ وہ دین نہیں ہے کہ جس کو ہم نے خود یہاں بنایا ہوا ہے۔ کوئی ہندوستان میں فیکٹری لگا کے بیٹھا ہے دین بنانے کی، کوئی بنگلہ دیش میں فیکٹری بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بغداد میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کوفہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو ہم نے دین سازی کی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، ان سے جو دین تیار ہو رہا ہے وہ دین اللہ کے ہاں معتبر نہیں۔ اللہ کے ہاں دین وہ معتبر ہے جو اللہ نے اتارا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیش کیا، وہ دین ہے۔ ایک ہے کہ ہم نے خود بنا لیے۔ تو پھر مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں کہ بیٹا وہ ہے جس کو اللہ نے بیٹا بنایا ہے یا بیٹا وہ ہے جس کو میں نے خود بیٹا بنا لیا ہے؟ جی جی میں تو جی انہوں بیٹا سمجھ نہیں ہے، وہ تو جی میرے بیٹیاں ورگا ہے، سمجھے نا جی؟ وہ تو ہمارا بھائی ہے، ہم تو اس کو بھائی سمجھتی ہیں، وہ تو ہمارے بھائیوں کی بجا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، جو کزن ہے اس سے بھی پڑتا ہے، جو تمہارے بھائی کا دوست ہے اس سے بھی پڑتا ہے، سمجھے نا؟ اس سے پڑتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ اندھیر مچا ہوا ہے، کہتے ہیں جی نہیں جی نہیں وہ تو ساڑھے پراما ورگ ہے۔ تو میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ پردے کے حوالے سے یہ بڑی اہم گفتگو۔ باقی رہ گئی ایک دو باتیں اور سن لیں، اور وہ جو ہمارا اصل موضوع تھا وہ چہرے کا پردہ، وہ یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ ان کا مسلک ہی یہ ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، ان کا باقاعدہ عقیدہ ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ اللہ، مثال کے طور پر یہ جو رافضی ہے نا، رافضی، میرا خیال ہے آپ سمجھتے ہیں رافضی؟ رافضی کن کو کہتے ہیں؟ یعنی یہ جو دشمنان صحابہ ہیں، ان کا باقاعدہ عقیدہ ہے کہ چہرے کا پردہ، اور آپ دیکھ لیں جتنی فلم انڈسٹری ہے ساری ان رافضیوں سے بھری ہوئی ہے، جتنی بے حیائی اور فحاشی اور فلمیں اور ڈرامے اور گانے اور ڈانس، اللہ یہ کہاں کدھر سے ہوتا ہے؟ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ 90% جو تمہارے یہ جو اداکار ہیں اور یہ جو گلوکار ہیں، یہ جو فنکار ہیں، اور یہ جتنا بھی یہ سارے زیادہ تر یہی طبقہ ہے، یعنی رافضیوں کا طبقہ، دشمنان صحابہ۔ اللہ، اور آپ نے وہ سنا ہوگا، یہ آج کل ایک مسئلہ بھی تھوڑا سا بنا ہوا ہے کہ وہ کسی ایک نا اداکارہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کوئی گانا گایا ہے، کوئی مجرا کیا ہے، اور پیچھے جناب مجرا کر رہی ہے، گانے لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ وہ علی رضی اللہ عنہ کا وہ نام لے رہی ہے کہ چنگے لگ دینے علی والے، یہ باقاعدہ گانا، اور اس کے اوپر ایک بڑا ری ایکشن آ رہا ہے سامنے۔ کئی لوگوں نے مطلب اس پر بڑا سخت غم و غصے کا اظہار کیا ہے کہ ان بغیرتوں کو شرم نہیں آتی کہ علی رضی اللہ عنہ جیسی عظیم ہستی، ان کا نام لے کر میوزک چل رہا ہے، گانے لگے ہوئے ہیں، اور سارا یہ، اور وہ ڈانس کر رہی ہے، وہ مجرا کر رہی ہے۔ آپ اندازہ تو ان کے عقیدے میں بات، آپ ان کی کتابیں پڑھیں، آپ ان کا مسلک دیکھیں، ان کے باقاعدہ ان میں لکھا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔
اور وہاں سے کھلی چھٹی مل گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ان کی عورتوں نے کہا ٹھیک ہے. دھڑلے کے ساتھ جناب وہ جاتی ہیں, کوئی پردہ نہیں. اسی طرح اور بھی کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ لازم نہیں ہے. ایک یہ بھی ہے, کہتے ہیں ہے صحیح, ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہے, لیکن لازم نہیں ہے. سمجھے نا, وہ یہ کہتے ہیں کوئی کرتا ہے کرے, کوئی نہیں کرتا نہ کرے, لیکن لازم نہیں. جس طرح وضو کے ساتھ مسواک ہے, وہ کر لیتا ہے تو کرے, نہیں کرتا نہ کرے, گناہ نہیں ہے. یعنی پردہ نہ کرنے کا گناہ نہیں ہے. میرے بھائیوں یہ بھی ایک موقف ہے. اور میں تھوڑی سی بات کر دوں کہ ہمارے یہ بھائی جو ہیں وہ دعویٰ بہت بڑا کرتے ہیں, دعویٰ بہت بڑا ہے, لیکن صورتحال یہ ہے کہ چہرے کا پردہ کہتے ہیں لازمی. میرے بھائیوں, حالانکہ اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے پیچھے سنا, بڑی تفصیل سے بیان ہوا کہ جس وقت وہ پیچھے رہ گئے, قضاء حاجت کے لیے گئی, ہار گم ہو گیا, تو وہاں صفوان بن معطل پیچھے آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا, وہ فرماتی ہیں اپنا واقعہ کہ میں بیٹھی بیٹھی سو گئی, سوئے سوئے نا میرے چہرے سے پردہ ذرا چادر پیچھے ہٹ گئی. تو وہ جو صفوان تھے نا, انہوں نے مجھے پہچان لیا. انہوں نے کہا کہ زوجۃ رسول اللہ علی الطریق, کہ اللہ کی بیوی راستے میں. تو کہتی ہے کیسے پہچانا انہوں نے مجھے کہ یہ رسول اللہ کی بیوی ہے, یہ عائشہ ہے, کیسے پہچانا؟ فرماتی ہیں اس لیے پہچانا تھا کہ پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا. کیا مطلب ہوا کہ جب پردے کی آیتیں نازل ہو گئی نے, تو اس کے بعد کسی صحابی نے کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا, اماں جی سیدہ عائشہ کو بھی نہیں دیکھا. تو کیا کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے کیسے پہچان لیا کہ پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا, تو اس لیے مجھے پہچان لیا. اچھا, اب ایک اور بات دیکھیں کہ یہ آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ, جو یہ 31 نمبر آیت میں جملہ ہے کہ اے نبی ان کو بتا دو کہ وہ اپنی اوڑھنیاں, اپنی چادریں اپنے سینوں کے اوپر ڈھانپ کر رکھیں, اوڑھ کر رکھیں. اپنے سینوں پہ اپنی چادریں کیا کریں؟ اوڑھ کر رکھیں. بے سمجھ آئی نا, اپنی چادریں اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں کے اوپر کیا رکھیں؟ ڈال کر رکھیں. تو کیا خیال ہے کہ وہ عورتیں جب باہر نکلتی تھی تو ان کے سینوں پہ پہلے کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا, کوئی قمیض نہیں پہنی ہوتی تھی؟ کیوں نہیں؟ یہ کیا ہے بھلا کہ جو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے باہر نکلنا ہے تو اپنے سینوں کو, اور تم نے اپنے سینوں کے اوپر بھی اوڑھنیاں ڈال کر, تو جو اللہ سینے ڈھانپنے کا حکم دے رہا ہے, اور یہ چہرہ یہ تو پورے جسم کا ٹائٹل ہے, یہ تو پورے جسم میں سب سے زیادہ جو جاذب نظر چیز ہے وہ کون سی ہے؟ جی وہ تو چہرہ ہے. اور اگر چہرہ ہی انہوں نے کھلا رکھ کے جانا ہے تو پھر پردہ کیا ہوا؟ بھائی پورے جسم میں سب سے زیادہ جو خوبصورت چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ چہرہ. تو چہرہ ہی اگر ننگا رکھ کے باہر نکلنا انہوں نے تو پھر پردہ کس چیز کا ہے؟ بھائی بات سمجھ آئی نا. ہم ایک دفعہ میرپور میں گئے, میرپور یہ ہے نا ادھر آزاد کشمیر. ہمارے ساتھ نا ہمارے استاد محترم تھے حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ. میں اور وہ ہم دونوں میرپور گئے, تو وہاں ایک جنازہ پڑھانا تھا حافظ صاحب نے, استاد جی نے.
جنازہ پڑھا کر جب فارغ ہوئے تو پتہ نہ تھوڑی دیر لگ جاتی ہے قبر بنانے میں، دفن کرنے میں ذرا ٹائم لگ جاتا ہے، تو وہاں پر لوگ سارے اکٹھے ہو گئے تو وہ استاد صاحب سے نہ سوال کرنے لگ گئے، مسئلے پوچھنے لگ گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ اپنا شیخ صاحب یہ فرمائیں کہ کیا عورت کے لیے چہرے کا پردہ لازم ہے؟ جی عورت کے لیے چہرے کا پردہ لازم ہے؟ لو آپ ذرا اب ان کا جواب سنیں، اگر جواب آپ کو سمجھ آ گیا نا تو بات ساری سمجھ آ جائے گی۔ تو آپ صاحب نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اگر چہرے کا پردہ نہیں تو کیا پردہ پھر وہ باقی جسم کا؟ تو جب وہ پردے کی آیتیں نازل ہوئی تھی تو اس سے پہلے عورتیں لباس پہنتی تھی کہ نہیں پہنتی تھی؟ میرا خیال ہے کہ بات آپ سمجھ جائیں گے۔ جب پردے کی جو آیتیں نازل ہوئیں تو پردہ خواتین نے کرنا شروع کر دیا، تو ان پردے کی آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے خواتین لباس پہن کر باہر نکلتی تھی کہ نہیں؟ کہ بغیر لباس کے باہر جاتی تھی؟ اگر وہ پہلے لباس پہنتی تھی تو پھر جب اللہ نے کہا کہ تم نے پردہ کر کے اب باہر جانا ہے تو پھر وہ کون سا پردہ ہے کہ جو وہ کر کے باہر جاتی تھی؟ جی وہ چہرے کی پردہ ہے۔ بھئی اگر لازمی بات ہے کہ پہلے بھی تو عورتیں باہر جاتی تھی اور انہوں نے لباس پہنا ہوتا تھا، سر پہ بھی کپڑا لیا ہوتا تھا، چادر بھی لی ہوتی تھی، صرف آج آ کر چہرے ننگا ہوتا تھا، تو اللہ نے کہا تم نے پردہ کر کے باہر نکلنا ہے، مطلب کیا؟ چہرہ ڈھانپ کے باہر نکلنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا والی بھی میں نے حدیث آپ کو سنا دی، سمجھے نا؟ اور پھر دوسری یہ قرآن کی آیت وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ کہ جو اسلام اپنے سینوں کو ڈھانپنے کا حکم دے رہا ہے، مطلب کیا کہ سینوں کے اوپر جو قمیض ہے، قمیض کے اوپر اضافی ایک چادر ہونی چاہیے، تو کیا وہ اسلام چہرہ ننگا رکھ کر باہر جانے کی اجازت دے گا؟ نمبر 3، میں نے جو حافظ عبد المنان صاحب والی آپ کو بات سنائی کہ جب اور یہ پردے کی آیتیں نازل ہوئی تو اس سے پہلے بھی تو عورتیں لباس پہنتی تھی، تو پھر وہ کون سا پردہ ہے کہ جو بعد میں عورتوں نے کرنا شروع کر دیا؟ وہ چہرے کے پردہ ہے۔ لہذا بھائیو یہ پردہ خواتین کے لیے لازم ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اگلی آیت پڑھیں گے اور پھر آگے انشاءاللہ چلیں گے۔ بھائی جاتے ہوئے یہ جو